السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہی ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے، وکٹر فرینکل کی مین سرچ فار میننگ۔ جی بالکل، یہ کتاب اصل میں نازی کانسنٹریشن کیمپ میں ان کے اپنے بہت ہی ذاتی تجربات اور پھر ان تجربات سے جنم لینے والا ان کا نفسیاتی نظریہ لوگو تھراپی، جی، اس کا ایک نچوڑ ہے۔ اور آج ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ اہم حصے ہیں، جیسے گالڈن آلپورٹ کا لکھا ہوا پیش لفظ ہے، فرینکل کا اپنا 1992 کا پیش لفظ بھی ہے۔ جی، اور پھر کتاب کے دو حصے تو ہیں ہی۔ پہلا حصہ کیمپ کے تجربات پر ہے اور دوسرا لوگو تھراپی کی وضاحت کرتا ہے، اور آخر میں 1984 کا پوسٹ اسکرپٹ بھی ہے۔ تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ان گہرے اور اکثر بہت تکلیف دہ تجربات سے وہ بنیادی سبق نکالیں جو فرینکل نے دنیا کو سکھانے کی کوشش کی۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، دیکھیں کہ فرینکل صرف کوئی باہر سے دیکھنے والے مبصر نہیں تھے، جی، وہ خود ایک ماہر نفسیات تھے جی، جنہوں نے یہ سب کچھ خود جھیلا تھا۔ صحیح۔ تو یہ صرف ایک ہولناک داستان نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ شدید ترین مشکلات کے دوران انسانی وجود، اس کی بقا اور سب سے بڑھ کر معنی کی تلاش پر ایک ماہرانہ اور بہت ہی ذاتی قسم کا غور و فکر ہے۔ ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو انسان کو ایسے ناقابل تصور حالات میں بھی جینے کی کوئی وجہ دے سکتی ہے۔ جی، ویسے یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ یہ کتاب اتنی زیادہ لاکھوں کاپیاں فروخت ہوئیں۔ فرینکل کا تو اپنا ارادہ شروع میں اسے گمنام چھاپنے کا تھا۔ ہاں، وہ شاید صرف پیغام دینا چاہتے تھے کہ بدترین حالات میں بھی زندگی بامانی ہو سکتی ہے۔ شاید زمانے کی بے چینی تھی جس نے اسے اتنا مقبول بنایا۔ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں، گارڈن آلپورٹ نے اپنے پیش لفظ میں اسی نقطے پر کافی زور دیا ہے۔ انہوں نے فرینکل کی علمی حیثیت کو تو مانا ہی، ساتھ میں لوگو تھراپی کا جو بنیادی خیال ہے نا کہ انسان کی اصل تحریک لذت نہیں، جیسے فرائیڈ نے کہا تھا، یا طاقت نہیں، جیسے ایڈلر نے کہا تھا، بالکل، بلکہ معنی کی تلاش ہے۔ یہ بنیادی انسانی محرک ہے۔ اور آلپورٹ نے وہ نیچے کا مشہور قول بھی تو کوٹ کیا تھا۔ جی ہاں، جس کے پاس جینے کا کیوں ہو وہ تقریباً ہر کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ یہ تو سمجھیں پوری کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے۔ اور ایک اور بات جو آلپورٹ نے کہی، وہ آخری انسانی آزادی، بہت اہم نقطہ۔ کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ اپنا رد عمل، اپنا رویہ منتخب کر سکتے ہیں۔ کین کے تجربات کے حوالے سے تو یہ بہت ہی طاقتور خیال لگتا ہے۔ یقیناً یہ وہ آزادی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ فرینکل کے اپنے 1992 والے پیش لفظ میں بھی ایک دلچسپ ذاتی واقعہ ہے، اسی قسم کے انتخاب کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ۔ اچھا، کون سا؟ جب انہوں نے امریکہ جانے کا ویزا ملنے کے باوجود ویانا میں اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، صرف اس لیے کہ انہیں سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر 10 احکام میں سے ایک حکم یاد آ گیا، اپنے والدین کی عزت کرو۔ او واہ! تو یہ معنی اور ذمہ داری کا ایک ذاتی انتخاب تھا، کامیابی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے۔ صحیح۔ اچھا، تو اب آتے ہیں کتاب کے پہلے حصے پر، کیمپ کے تجربات۔ فرینکل نے واضح کیا کہ ان کا مقصد ہولناکیوں کی فہرست بنانا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ایک اوسط، ایک عام قیدی پر نفسیاتی طور پر کیا گزرتی تھی روزانہ، کیپوز اور عام قیدیوں میں کیا فرق تھا، کیا جد و جہد تھی۔ وہ منفی انتخاب کا عمل کہ اکثر بہترین لوگ واپس نہیں آئے۔ جی، تو انہوں نے قیدیوں کے نفسیاتی رد عمل کے 3 مراحل بتائے ہیں۔ پہلا تھا صدمہ، یعنی شوک۔ جی، آشوٹس پہنچنے پر وہ ایک مہلت کے فریب کا ذکر کرتے ہیں، ڈیلوژن آف ریپریو، ایک جھوٹی سی امید کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا آخر میں۔ اچھا، پھر وہ انگلی کا اشارہ جو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا تھا۔ پھر شناخت کا خاتمہ، آپ صرف ایک نمبر بن کر رہ جاتے ہیں، سب کچھ چھن جاتا ہے۔ فرینکو لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک عجیب سی بے حسی اور تجسس طاری ہو جاتا ہے کہ کھونے کو کچھ نہیں بچا سوائے اس مذاق خیز طور پر برہنہ زندگی کے۔ بالکل، خودکشی کے خیالات بھی آتے تھے، تاروں میں دوڑنا، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ایسی غیر معمولی صورتحال پر غیر معمولی رد عمل ہی معمول کی بات ہے۔ لیسنگ کا قول بھی انہوں نے نقل کیا ہے ضمن میں۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور دوسرا مرحلہ تھا بے حسی کا، ایپتھی۔ یہ تو شاید زندہ رہنے کے لیے ضروری بھی ہو گیا ہوگا۔ ایک طرح سے ہاں، یہ جذبات کا کند ہو جانا،
یہ ایک دفاعی حصار تھا، روزمرہ کی ہولناکیوں کو، مار پیٹ کو، بیماری موت کو برداشت کرنے کے لیے۔ گھن اور تکلیف کا احساس بھی ختم ہو جاتا تھا۔ جی، دوسروں کو سزا ملتے دیکھنا، لاشوں سے واسطہ پڑھنا، روز کی مار پیٹ، حساسیت ختم ہو جاتی تھی، بلکہ ذہنی اذیت جسمانی درد سے زیادہ تکلیف دہ لگتی تھی، توہین کا احساس۔ اور ساری توجہ بنیادی ضرورتوں پر آ جاتی ہوگی، جیسے کھانا۔ بالکل، کھانے کے بارے میں ہی خواب آتے تھے، اسی کی باتیں ہوتی تھیں، جنسی خواہش ختم ہو جاتی تھی، ایک طرح کا ثقافتی جمود تھا، سوائے شاید سیاست اور مذہب کے۔ لیکن آپ نے کہا فرینکل ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہیں یہاں کہ اس ظاہری بے حسی کے باوجود اندرونی زندگی ختم نہیں ہوتی تھی۔ جی، یہی اہم بات ہے۔ فرینکل کے مطابق جو حساس طبیعت کے لوگ تھے وہ اپنی اندرونی دولت میں، اپنی یادوں میں، اپنی روحانی آزادی میں پناہ لیتے۔ محبت کا تصور، جیسے وہ اپنی بیوی کو یاد کرتے تھے۔ بالکل، وہ انہیں طاقت دیتا تھا، یا پھر فطرت کی خوبصورتی کا اچانک احساس ہو جانا، جیسے کوئی غروب آفتاب کا منظر دیکھ لیا۔ یا پھر مذاق کا استعمال، جسے وہ روح کے ہتھیار کہتے ہیں۔ صحیح، یہ سب چھوٹے چھوٹے لمحے تھے جو انہیں اپنی انسانیت کا احساس دلاتے تھے، انہیں حالات سے کچھ دیر کے لیے اوپر اٹھاتے تھے۔ یہ حیران کن ہے کہ بدترین حالات میں بھی خوبصورتی اور مذاق کی گنجائش تھی، لیکن ساتھ ہی وہ انفرادیت کے خاتمے کی بات بھی کرتے ہیں کہ لوگ ایک ریوڑ کی طرح محسوس کرنے لگتے تھے۔ ہاں، وہ بھی تھا، انفرادیت کا خاتمہ، قسمت پر مکمل انحصار، یہ سب اسی بے حسی کا حصہ تھا۔ فیصلے کرنے سے گریز، تنہا رہنے کی خواہش ہوتی تھی لیکن ممکن نہیں تھا۔ یہ کام سمجھ کر قبول کرنا اور مستقبل کے کسی مقصد پر نظر رکھنا، یہ زندہ رہنے کی وجہ دیتا تھا۔ جیسے ان کا اپنا خیال تھا کہ وہ رہا ہونے کے بعد کیمپ کی نفسیات پر لیکچر دیں گے۔ بالکل، امید کا ٹوٹ جانا وہ کہتے ہیں موت کا باعث بن سکتا تھا۔ انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں اس کی، ایف نامی دوست کی موت، کرسمس پر ہونے والی مایوسی۔ اور وہ سوال کہ زندگی ہم سے کیا توقع رکھتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم زندگی سے کیا توقع رکھتے ہیں، یہ واقعی سوچ کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ ہر لمحہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہی لوگو تھراپی کا مرکزی نقطہ ہے، ذمہ داری قبول کرنا۔ اور یہ صرف قیدیوں کی بات نہیں تھی، انہوں نے گارڈز کے بارے میں بھی لکھا۔ جی، کہ ان میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے، سادیت پسند بھی، بالکل بے حس بھی، اور کچھ ہمدرد بھی تھے۔ نتیجہ یہ نکالا کہ اچھائی اور برائی کی تقسیم کسی ایک گروہ تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر ہے اور وہ انتخاب کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو رہائی کا تجربہ کیسا تھا؟ کیا فوراً خوشی محسوس ہوئی؟ نہیں، فرینکل بتاتے ہیں کہ فوراً خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے وہ شخصیت کا خاتمہ یا ڈی پرسنلائزیشن کہتے ہیں۔ سب کچھ غیر حقیقی سا لگتا تھا۔ خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ واپس آئی ہوگی۔ جی، اور رہائی کے بعد بھی نفسیاتی خطرات تھے، تلخی تھی، مایوسی تھی، لیکن ان سب سے گزر کر فرینکل کے لیے جو ایک حتمی احساس بچا وہ یہ تھا کہ اب خدا کے سوا کسی چیز کا خوف باقی نہیں رہا۔ یہ تجربات واقعی بہت گہرے تھے، اور ظاہر ہے انہی کے بنیاد پر انہوں نے لوگو تھراپی کو مزید شکل دی۔ تو کتاب کا دوسرا حصہ ہمیں لوگو تھراپی کے بنیادی اصول بتاتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال کیا ہے ایک بار پھر؟ مرکزی خیال وہی ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا، معنی کی خواہش یعنی ول ٹو میننگ۔ یہ انسان کی سب سے بنیادی تحریک ہے۔ یہ فرائیڈ کی لذت کی خواہش یا ایڈلر کی طاقت کی خواہش سے بھی زیادہ بنیادی ہے، اور یہ معنی ہر ایک کے لیے منفرد ہوتا ہے، کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے۔ بالکل منفرد اور ذاتی۔ اور جب یہ خواہش پوری نہ ہو تب کیا ہوتا ہے؟ تب پیدا ہوتی ہے وجودی مایوسی یا ایگزسٹینشل فرسٹریشن۔ فرینکل کے مطابق آج کل کے بہت سے نفسیاتی مسائل جنہیں وہ نوجینک نیوروسس کہتے ہیں، اچھا، وہ اسی مایوسی سے جنم لیتے ہیں۔ ان کی جڑیں نفسیاتی الجھنوں میں نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے معنی یا مقصد کے فقدان میں ہوتی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر قسم کا ذہنی تناؤ یا تکلیف بیماری نہیں ہوتی۔ جی بالکل، بعض اوقات یہ صحت مند نشوونما کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اسے وہ نو ڈائنامکس کہتے ہیں، یعنی ایک بامقصد جد و جہد کے لیے جو ضروری تناؤ ہوتا ہے نا، وہ انسان کو صرف توازن نہیں چاہیے، اسے جد و جہد چاہیے۔ آج کل کے دور میں وجودی خلا یا ایگزسٹینشل ویکیوم کی بات بھی بہت ہوتی ہے، کیا یہ بھی اسی سے متعلق ہے؟ جی ہاں، فرینکل کے نزدیک یہ 20ویں صدی کا اور شاید 21ویں صدی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
روایات اقتدار کمزور پڑ گئی ہیں تو بہت سے لوگ اپنی زندگی میں مقصد یا معنی کی کمی محسوس کرتے ہیں یا لذت کے پیچھے بھاگ کر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ زندگی کا معنی کیسے تلاش کیا جائے اگر یہ اتنا ذاتی اور منفرد ہے تو؟ فرینکل 3 بنیادی راستے بتاتے ہیں۔ پہلا، کام یا تخلیق، کوئی بامقصد کام کرنا، کچھ بنانا، ٹھیک ہے؟ تجربہ یا محبت، دنیا کا تجربہ کرنا، کسی چیز کی قدر کرنا یا کسی دوسرے انسان سے محبت کرنا۔ فرینکل کے نزدیک محبت ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ دوسرے انسان کی ذات کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسرا راستہ؟ تیسرا ہے ناگزیر مصائب کے خلاف رویہ، یعنی جب حالات بدلے نہ جا سکیں، جیسے کوئی شدید بیماری یا کوئی ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہ ہو، تو اس کے خلاف آپ اپنا رویہ منتخب کرتے ہیں۔ یہ تکلیف کو ایک ذاتی فتح میں بدل سکتا ہے۔ بالکل، انہوں نے وہ بوڑھے ڈاکٹر کی مثال دی تھی جس کی بیوی مر گئی تھی اور وہ شدید غم میں تھا۔ فرینکل نے اسے یہ سمجھنے میں مدد دی کہ اس کا زندہ رہنا ایک طرح کی قربانی ہے جو اس کی بیوی کو اس غم سے بچا رہی ہے۔ اس سوچ نے اس کے دکھ کو ایک معنی دے دیا۔ یہ تیسرا نقطہ تو خاص طور پر کیمپ کے تجربات سے جڑا ہوا لگتا ہے، تکلیف میں بھی معنی تلاش کرنا۔ یقیناً، اور یہیں پر وہ سپر میننگ کا تصور بھی لاتے ہیں، ایک اتمی معنی جو شاید ہماری سمجھ سے باہر ہو لیکن جس پر یقین رکھنا امید دے سکتا ہے۔ اور زندگی کی عارضی نوعیت، ٹرانزیٹرینس، اسے بھی وہ منفی نہیں سمجھتے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے لمحات ضائع نہیں ہوتے، وہ ماضی میں محفوظ ہو جاتے ہیں ایک حقیقت بن کر، اور یہ چیز ہمیں حال میں زیادہ ذمہ داری سے جینے کی ترغیب دیتی ہے۔ اچھا، لوگو تھراپی صرف فلسفہ تو نہیں ہے، اس میں علاج کی کچھ ٹیکنیکیں بھی ہیں۔ وہ پیراڈاکسیکل انٹینشن والی بات کافی دلچسپ لگی۔ جی کہ علاج میں بہت کارآمد ہے، مطلب یہ کہ کسی چیز کے ہونے کے ڈر سے وہ چیز واقعتاً ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی کو پبلک میں پسینہ آنے کا ڈر ہو؟ بالکل، تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کوشش کرے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پسینہ آئے۔ یہ جو مزاخیز سا ارادہ ہے نا، یہ اس خوف کے چکر کو توڑ دیتا ہے۔ یہ مزاح اور خود سے تھوڑی لاتعلقی سیلف ڈیٹیچمنٹ کے اصول پر کام کرتی ہے۔ اور دوسری ٹیکنیک ڈی ریفلیکشن؟ جی، ڈی ریفلیکشن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ذات یا اپنی علامات پر ضرورت سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، جسے ہائپر ریفلیکشن کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک توجہ وہاں سے ہٹا کر باہر کی دنیا میں معنی خیز مقاصد کی طرف مبذول کراتی ہے۔ علاج خود فراموشی میں ہے۔ فرینکل پین ڈٹرمنزم کے بھی سخت خلاف تھے۔ یہ نظریہ کہ انسان مکمل طور پر اپنی جبلیتوں یا ماحول یا حالات کا پابند ہے۔ جی، وہ اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ انسان میں ہمیشہ انتخاب کی کچھ نہ کچھ آزادی باقی رہتی ہے۔ وہ خود فیصلہ کرنے والا ہے، سیلف ڈٹرمننگ۔ حالات اثر انداز ہوتے ہیں لیکن حتمی فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ نفسیات کی دوبارہ انسان سازی پر زور دیتے تھے۔ بالکل، ری ہیومنائزیشن آف سائیکائٹری، کہ انسان کو مشین نہیں سمجھنا چاہیے، اسے ایک ذمہ دار وجود سمجھنا چاہیے جو اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، کتاب کے آخر میں 1984 کا وہ پوسٹ اسکرپٹ ہے، المناک رجائیت کا مقدمہ یا دا کیس فار اے ٹریجک آپٹمزم، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے پوری کتاب کا نچوڑ ہی ہے۔ المناک رجائیت کا مطلب ہے زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں، درد، جرم اور موت، جسے وہ المناک تکون، ٹریجک ٹرائیڈ کہتے ہیں، ان کو تسلیم کرنے کے باوجود پر امید رہنا۔ اور یہ امید کس چیز پر مبنی ہے؟ یہ امید اس یقین پر مبنی ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ منفی کو مثبت میں بدل سکے، درد کو کامیابی میں بدل دے، جرم سے کچھ سیکھ لے اور موت کی حقیقت کو زندگی کو بامانی بنانے کی ترغیب سمجھے۔ اور وہ پھر سے وہی بات دہراتے ہیں کہ خوشی کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، وہ تو معنی خیز زندگی کا ایک ضمنی نتیجہ ہوتی ہے۔ جی، اور معنی کی کمی، جسے وہ بے روزگاری، نیوروسس یا نو فیوچر نسل کے مسائل سے جوڑتے ہیں، وہ واقعی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ وہ جیری لانگ والی مثال بہت متاثر کن ہے، جس کی گردن حادثے میں ٹوٹ گئی تھی۔ ہاں، اور اس نے کہا، میں نے اپنی گردن توڑی، اس نے مجھے نہیں توڑا۔ یہ مصائب میں معنی تلاش کرنے کی بہترین مثال ہے۔ یہی المناک رجائیت کی بنیاد ہے۔ فرینکل کا پیغام یہی ہے کہ انسان کی عزت نفس اس کی افادیت یا اس کی صحت پر منحصر نہیں ہونی چاہیے۔
آخر میں فرینکل ایک چیلنج پیش کرتے ہیں آشویٹس اور ہیروشیما کا حوالہ دے کر کہ انسان نے تباہی کی اپنی صلاحیت دیکھ لی ہے، اب داؤ پر بہت کچھ لگا ہے، ہمیں مہذب اقلیت میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی، اور وہ کہتے ہیں دنیا بری حالت میں ہے، لیکن ہر چیز مزید خراب ہو جائے گی جب تک ہم میں سے ہر ایک اپنی بہترین کوشش نہ کرے۔ یہ ایک بہت ہی ذمہ دارانہ پیغام ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو وکٹر فرینکل نے اپنے ناقابل بیان تجربات سے یہ سیکھا اور پھر ہمیں سکھایا کہ انسان کی بنیادی ترین ضرورت معنی کی تلاش ہے، جی، اور یہ معنی کام میں، محبت میں اور یہاں تک کہ ناگزیر تکلیف میں بھی پایا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس ہمیشہ اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ یقیناً، اور یہ کتاب آج بھی اتنے سالوں بعد بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی پہلے تھی، بلکہ شاید آج زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھیے، آج کی جو یہ تیز رفتار دنیا ہے، مادی ترقی پر مرکوز ہے، جہاں خوشی کو اکثر بیرونی کامیابیوں یا لذتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ ایسے میں کوئی شخص اپنی زندگی میں گہرے اور پائیدار معنی کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور کیا فرینکلنز کی یہ المناک رجائیت، یعنی زندگی کی حقیقتوں جیسے درد، ناکامی، موت، ان سب کو تسلیم کرتے ہوئے بھی امید اور مقصد تلاش کرنا، کیا یہ آج کے جو بڑے چیلنجز ہیں جیسے ماحولیاتی بحران ہے، سماجی انتشار ہے، یا ہماری اپنی ذاتی مشکلات ہیں، کیا ان کا سامنا کرنے کے لیے یہ ایک قابل عمل رویہ فراہم کرتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔